جنید مجھے ایک بات تو بتاؤ. یار پہلے تم مجھے ایک بات بتاؤ, اگر تمہیں سب کچھ پا جنید نہیں بتانا ہے تو تم یہاں کیا کرنے آتے ہو؟ اینکر جتنے بھی پروگرام میں دانشور آتے ہیں وہ اینکر کے ساتھ ہی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. دیکھا نہیں تم نے آسما چودھری کے پروگرام میں؟ یار مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہر دوسرے تیسرے مہینے ہمارے ملک میں ایک سیاپا پڑ جاتا ہے. غریب بندہ جو پرائیویٹ ڈاکٹر سے دوائی نہیں لے سکتا, پیدل کھجل ہوتا ہوا آتا بیچارہ, شیشی ہاتھ میں پکڑ کے جب سرکاری اسپتال میں پہنچتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے جی ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے. کیا کرے, کہاں جائے, کس کو کہے یار, کس سے پوچھے جا کے, چلو اینکر نہ بتائیں اور کس سے پوچھے جا کے کہ بھائی جی میرا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے. آپ باتیں کرتے ہیں آسمانوں پہ چڑھ کے کہ ہم نے ہیلتھ کے محکمے میں بڑی محنت کی ہے اور ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں عوام کی. خدمت تو پھر تگڑے بندے کی ہو رہی ہے, مسکین بندہ تو وہ ہی ہاتھ میں پکڑ کے ہی کرتا پھرتا ہے. یہ واقعی بہت برا حال ہے. اور آئے روز یہ جو ہڑتال کا سلسلہ ہے, کبھی ڈاکٹرز کی طرف سے اور کبھی ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے, اس میں تو عوام کا جینا دوبر کر دیا. یہ کتنے دن سے پھر ہڑتال ہوئی تھی, آج پتہ چلا جی کہ انہوں نے ہڑتال ختم کر دی. ہاں, پھر کبھی ختم ہو جاتی ہے, 2 دن بعد پھر شروع ہو جاتی ہے. اور اس طرح کا یہ حساس معاملہ ہے, عوام کی صحت سے زیادہ تو سینسٹیو معاملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے کہ دونوں طرف سے بہت زیادہ ہوش مندی اور تدبر کی ضرورت ہے. حکومت کو بھی جو ڈاکٹرز کے جائز مسائل ہیں ان پر بہت ہمدردی کے ساتھ غور کرنا چاہیے, اور دوسری طرف ڈاکٹرز کو بھی بہت ہوش مندی کے ساتھ اس بات کا ثبوت دینا چاہیے کہ ان کے لیے پہلی جو پریورٹی ہے وہ مریضوں کا علاج ہے, ان کے مالی مفادات بہرحال نہیں ہے. یار پریورٹی کیا وہ کرے گی, وہ 18-20 ہزار روپیہ تنخواہ ہے ڈاکٹر کی, اور کیا کرے حکومت؟ نہیں یار, ایسے تم سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دے دو. میرا مطلب ہے ایک ڈاکٹرز بہت زیادہ محنت کر کے ہمارے وہ سوسائٹی کی اور ہمارے جو اسکول اور کالجز ہیں اس کی کریم ہوا کرتے ہیں ڈاکٹر, اور بہت محنت کر کے وہ اس منزل کو پاتے ہیں. تو یہ ان کی تنخواہ جو ہے یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے. تو یہ کریم ہوتے ہیں, انسان نہیں ہوتے. سنو میری بات, ہوتے ہیں, خود ہی کہہ رہے ہو وہ کریم ہوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان دنوں خاص طور پر حکومت کو, پنجاب حکومت کو بھی اور وفاقی حکومت کو بھی ڈاکٹرز کے مطالبات پر بہت سنجیدگی کے ساتھ کام دھرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں اس وقت جو ہے برین ڈرین کا خطرہ بھی لاحق ہے. برین ڈرین کا ہم ایک دفعہ پہلے بھی 1-2 دفعہ ذکر کر چکے ہیں, لیکن برین ڈرین جو ہے یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے. مطلب یہ آپ اس کو اپنی اپرچونٹی میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا جو سکلڈ جو لیبر ہے یا جو آپ کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اگر ملک سے باہر چلا جاتا ہے تو اس سے ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں کمی واقع ہو جاتی ہے, لیکن دوسری طرف اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زر مبادلہ جو ہے وہ بڑی مقدار میں حاصل ہو سکتا ہے. اور یہ میں ڈاکٹرز کا ذکر اس حوالے سے خاص طور پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل سعودی عرب میں سعودی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے کم و بیش 65,000 ڈاکٹرز منگوانے ہیں, اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ملکوں سے منگوانے ہیں, اور غالب امکان یہی ہے کہ یہ ساری کی ساری جو تعداد ہے یہ پاکستان سے منگوائی جائے گی. یار پاکستان کا ڈاکٹر بڑا تگڑا ڈاکٹر ہوتا ہے, بڑے کمال کے ڈاکٹر ہیں. امریکہ میں, انگلینڈ میں جو تگڑی سیٹوں میں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان نہیں ہے. انگلینڈ میں ایک اندازے کے مطابق 70,000 سے زیادہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ دوسرے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان میں ایک بڑی تعداد پاکستانی ڈاکٹرز کی ہے. یہ ایک کل جو برطانیہ میں ڈاکٹرز کی تعداد ہے اس کا 1/3 حصہ بنتا ہے. اتنے ڈاکٹر اگر جاتے جائیں گے پاکستان سے ادھر تو ہم ادھر کیا جا کے خرادیے سے مرم پٹی کرایا کریں گی. یہ تمہاری بات ٹھیک ہے کہ ہمیں جو اپنے ٹرینڈ ڈاکٹرز ہیں ان کو باہر جانے سے روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے, لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو ڈاکٹرز باہر جا رہے ہیں ان کو ہمیں اس طرح اپنی اپرچونٹی میں تبدیل کرنا چاہیے کہ وہ ذر مبادلہ کا بھی ہمارے لیے ایک سورس بن سکے, اور مزید جو ڈاکٹرز ہیں جو نئے بلکہ پوری جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان میں بھی ڈاکٹر بننے کا شوق پیدا ہو سکے. یار تم کچھ عرصہ پہلے, جب آج سے 10-12 سال پہلے جب امریکہ نے ہندوستان سے آئی ٹی ایکسپرٹس بہت بڑی تعداد میں لیے تھے, اس وقت وہاں پر بھی یہ شور مچ گیا تھا کہ برین ڈرین ہو گیا ہے. تو وہاں کی جو ریاستی حکومت تھی اس نے یہ کہا تھا کہ ہم اس برین ڈرین کو اپنی اپرچونٹی میں تبدیل کر دیں گے, اور آج 10-12 سال کے بعد وہی منزل انہوں نے حاصل کر لی ہے. اب وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں امریکہ میں بھی وہ بیٹھ کر خدمات انجام دے رہے ہیں, اور ان آئی ٹی ایکسپرٹس کو وہاں کی جو نئی جنریشن ہے وہ دیکھ کر اتنی انسپائر ہوئی ہے کہ وہ بڑی تعداد میں اب انڈیا
انڈیا کے اندر بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اس طرح کے نوجوان جو ہیں آئی ٹی کے شعبے میں. یعنی تمہارا مطلب ہے کہ یہ جو باہر جا رہے ہیں ان سے متاثر ہو کے ادھر جو یہ ٹائپ طالب علم ہے وہ بھی ڈاکٹر بننے کے لیے محنت کرے. بالکل. اب پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ سعودی حکومت کے ساتھ مل کے نئے میڈیکل کالجز کے پروجیکٹس پہ کام کرے تاکہ یعنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں ہم اس اپرچونٹی کو بھی گریب کر سکیں اور اپنی ضروریات بھی پوری کر سکیں. یار ہم اپنے ڈاکٹر کو تم 18 یا 20 ہزار روپیہ دے کے ہم حاتم طائی کی قبر پہ لات مار رہے ہیں. سعودی عرب جو ہے بالکل ایک ینگ ڈاکٹر کو 6,000 ریال جو غالباً 1,30,35,000 روپے بنتے ہیں وہ آفر کر رہے ہیں. مسٹر آر یو کریجی کیا ہو گیا یار 18-20 ہزار کو تھوڑے پیسے تو نہیں ہوتے یار. لیکن 18-20 ہزار روپے میں اور 1,32,000 روپے میں تو زمین آسمان کا فرق ہے نا. یس یو آر رائٹ. ڈاکٹروں کی بات ہو رہی ہے اس میں انگریزی بھی بولتے ہیں. جی جی. اور اگر آپ نے کوئی پاکستانی فیلوشپ کی ہوئی ہے تو پھر آپ کو 20,000 ریال سے زیادہ آفر وہاں پہ کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے پاس امریکن پاسپورٹ ہے اور اگر آپ نے امریکن بورڈ کیا ہوا ہے تو پھر یہ 40-50 ہزار ریال تک بھی وہاں پہ آفر کر رہے ہیں. آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں اس پورے طوفان کا؟ لو جی جتنے مرضی ادھر نئے ڈاکٹر تیار ہونے شروع ہو جائیں حکومت نے ان کے لیے کرنا کچھ نہیں اور غربت یہاں سے مکنی کوئی نہیں اور یہ سارے باہر ہی جاتے جائیں گے. ایون نہیں تھا الیگزینڈر فلیمنگ بہت بڑا آدمی ہوا ہے. تمہیں پتہ ہے پینسلین ایجاد کی تھی اس نے. اتنا بڑا ڈاکٹر سائنسدان ہوا ہے. اس نے اسی بارے میں کہا تھا نا جنہ کھاتیاں گاجراں ٹیڈوں نے دے پیڑ. اور اس نے انگلش میں کہا ہوگا سائنسدانوں کو تو بخش دو. اینکر وقت ہوتا ہے کمرشل بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. اب کسی اینکر کا بھی پروگرام لگے گا میں نے ٹی وی کے آگے کھڑے ہو کے بھی کہنا ہے اینکر اینکر.